بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ویڈیو نظر سے گزری تو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی اور سوچ و فکر بھی پیدا ہوئی کہ ہمارے ہاں بھی ایسا ہونا چاہیے کہ ایسے لوگ امام کے پیچھے کھڑے ہوں کہ مجبوراً یعنی مجبوری کے وقت اگر امام نماز مکمل نہ کر سکے تو وہ لوگ آگے جا کر نماز پڑھا سکے۔ تو سعودی عرب میں ایک جامع مسجد میں ایک امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے اور اچانک ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور زیادہ کھانسی کی وجہ سے وہ تلاوت نہیں کر سکے، یعنی نماز کے دوران وہ قرات مکمل نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے مجبوراً ان کو پیچھے ہٹنا پڑا اور جو ان کے نائب تھے، مؤذن تھے، وہ آگے جا کر ان کی جگہ پر کھڑے ہوئے اور انہوں نے امامت کرائی۔ اور خوشی اس بات پر ہوئی کہ جب مؤذن آگے گئے تو انہوں نے ایسے لہجے میں اور ایسے طریقے سے تلاوت کی کہ امام سے بھی زیادہ اچھے طریقے سے انہوں نے نماز پڑھائی اور نماز کے دوران انہوں نے قرات کی۔ تو یہ ان لوگوں کی دلچسپی ہے اور ان لوگوں کی توجہ ہے نماز کی طرف کہ یعنی صرف امام ہی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو اچھے طریقے سے قرآن پاک پڑھنے والا ہو اور ہم سارا انحصار امام ہی پر کر لیتے ہیں کہ امام جس طرح نماز پڑھانا چاہے وہ پڑھائے، اگر وہ اچھی پڑھاتا ہے تو ہماری نماز بھی اچھی ہوگی، اور اگر اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، ہم تو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ تو ان لوگوں کی نماز کے ساتھ اور قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ اتنی محبت وہ اس بات سے ظاہر ہوتی ہے کہ جب امام قرات نہیں کر سکا تو مقتدی نے اس سے بھی اچھے طریقے سے نماز پڑھائی اور قرات کی۔ اور مسئلہ بھی یہی ہے کہ امام کے پیچھے 2 یا 3 آدمی ایسے کھڑے ہوں کہ جو حالت مجبوری جو ہے نماز بھی پڑھا سکیں۔ یہ نہ ہو کہ جب امام مجبوری کی وجہ سے نماز نہ پڑھا سکے تو لوگ نماز ہی ختم کر دیں اور اپنی اپنی نماز پڑھ کے چلے جائیں، جس طرح عام طور پر ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ بعض اوقات اقامت پڑھنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا اور زبردستی لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ اقامت کا ہو تو وہ ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہتے ہیں۔ تو ہر انسان کو اچھے طریقے سے نماز سیکھنی چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت سیکھنی چاہیے تاکہ اگر اس کو موقع ملے تو وہ امامت بھی کرا سکے، لوگوں کو نماز بھی پڑھا سکے اور قرآن پاک جس طرح پڑھنے کہا کہ اس طرح وہ پڑھے۔ تو وہ ویڈیو اب آپ کے سامنے آپ وہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس بندے کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ فَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔